نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں 3 باتیں خوش بختی کی علامت ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون سی؟ ایک تو حضور نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اور دوسرا فرمایا بلا وجہ اپنے گھر سے نہ نکلو، اور تیسرا فرمایا اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ حضور نے فرمایا اگر تو نے کسی شخص کی ایسی جگہ توہین کی جہاں اس کی عزت بنی ہوئی تھی، تو نے کسی کو ایسی جگہ رسوا کر دیا جہاں اس کی عزت، کسی نے آپ کے سامنے آ کے کسی آدمی کی تعریف کی تو نہیں تمہیں نہیں پتا، میں بتاتا ہوں۔ حضور فرمانے لگے اگر تم نے کسی شخص کی ایسی جگہ توہین کی جہاں اس کی عزت بنی ہوئی تھی تو رب بھی تمہیں اس جگہ رسوا کرے گا جہاں تمہاری عزت بنی ہوئی ہو۔ اللہ کی رضا کے لیے ایک تو خود پیار کریں، دوسرا لوگوں کو بھی سمجھائیں، قائل کریں کہ یار یہ انداز درست نہیں ہے، تجھے تحقیق نہیں پوری بات کی، تو تحقیق کا دعا کرتا ہوں۔ اللہ میرے ملک کو، میرے وطن کو، امت مسلمہ کو محبت، پیار اور خلوص کی توفیق عطا فرما۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے سوال پوچھے گا، اور قربان جائیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ پوچھے گا، اور جب تک 5 چیزوں کا تم جواب نہیں دو گے تمہیں قدم نہیں اٹھانے دے گا۔ یا رسول اللہ کون کون سی 5 چیزیں؟ فرمایا اللہ پوچھے گا تم سے بتاؤ عمر کہاں گزاری، بولو میں نے زندگی دی، صحت دی، عافیت دی، کہاں بتا کے آئے وقت۔ اور اسی پر دوسرا سوال یہ کرے گا مالک کہ عمر کا بہترین حصہ تھا جوانی کا، جب تھکاوٹیں نہیں ہوتی تھی، جب کھڑا رہا جا سکتا تھا، محنت مشقت جد و جہد ہو سکتی، وہ بہترین حصہ جوانی کا کہاں گزارا۔ تیسرا سوال مالک کرے گا بتاؤ نا مال کہاں سے کمایا، اور چوتھا سوال یہ تھا کمانے کے بعد بھی مالک تم نہیں تھے، گویا دیا تو میں نہیں تھا نا، تو بتاؤ پھر لگایا کہاں پہ تھا، خرچ کہاں پہ کیا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ پوچھے گا۔ اور 5واں سوال اللہ پوچھے گا بتاؤ جو تم جانتے تھے تم نے اس پر عمل کتنا کیا۔ حضور فرمانے لگے سنو، جب کوئی عورت بچہ پیدا کر لیتی ہے تو رب اسے اتنا ہی درجہ دیتا ہے جتنا ایک شہید کو درجہ عطا کرتا ہے، اور فرمایا جب وہ عورت اس کا بچہ آ جاتا ہے، اب وہ رات کو روتا ہے، وہ اٹھتا ہے، پخانہ اور پیشاب کرتا ہے، اپنے وجود کو آلودہ کر لیتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وہ عورت یہ فکر نہ کرے کہ وہ دیکھو مرد تو آرام سے سویا ہوا ہے اور میں اٹھ کے بچے کو صاف کر رہی ہوں، پخانہ پیشاب ہو رہی ہوں۔ میرے محبوب نے ہر مرتبہ فکر کو، حضور نے زندگی اس کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے آدمی کو عزت دی۔ فرمایا بیبیوں جب تم رات کو اٹھ کے اپنے بچے کی خدمت کرتی ہو، دودھ ڈال کے دیتی ہو، پخانہ اور پیشاب صاف کرتی ہو، تو فرمایا رب تمہیں اتنا ہی اجر دیتا ہے جتنا ساری رات مصلی پہ کھڑے رہنے والے عبادت گزار کو اجر عطا فرماتا ہے۔